اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے، قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں، جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج آپ لوگ اللہ کی مہربانی سے ہمارے ساتھ چلتے چلتے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا قرآن کریم، جیسے میں نے سمجھا ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اس کو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی. تو یہ سپارہ جو بیسیکلی ہے وَعْلَمُوا سپارے کا نام ہے. یہ سپارہ ہمیں جہاد کے اصول، عہد کی پابندی، منافقین کی پہچان اور ایمان اور اخلاص کی جو حقیقت ہے وہ سمجھاتا ہے. اور اس سپارے میں 10ویں سپارے میں سورہ انفال کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں گے. سورہ انفال جو ہے، میں نے لاسٹ بارے میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک مدنی صورت ہے جس میں کل آیات 75 ہیں اور رکوعات جو ہیں وہ 10 ہیں. تو اس سپارے میں جو شامل آیات ہیں وہ ہیں 41 سے آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 75 تک، کیونکہ ہم نے آیت نمبر 40 تک جو ہے وہ 9ویں پارے میں کور کر لی تھی. اس پارے میں سورہ انفال کے جو رکوع ہیں وہ 6 سے لے کر 10 تک جو ہیں وہ شامل ہیں، یعنی رکوع نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10. اچھا، اس کے بعد پھر 10ویں پارے میں سورہ توبہ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ آتا ہے. یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا. اس کی کل 129 جو ہیں آیات ہیں، اور 16 اس کے اندر جو ہیں رکوع ہیں. اور اس سپارے میں یعنی سپارہ نمبر 10 میں جو شامل آیات ہیں سورہ توبہ کی، وہ 1 سے 92 تک ہیں، 92 تک، ٹھیک. اور 1 سے 9 تک جو ہیں وہ رکوع سورہ توبہ کے وہ شامل ہیں. اچھا، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں سورہ انفال
کے بارے میں آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 75 تک جو ہے اس کے بارے میں. آیت نمبر 41 جو ہے یہ بیان اس کے اندر آتا ہے مال غنیمت کے حکم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. خمس جو ہے 5واں حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے، اور پھر غزوہ بدر کا جو حوالہ ہے وہ دیا گیا ہے آیت نمبر 41 میں. آیت نمبر 42، 43 اور 44 جو ہے اس میں قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت وہ بدر کا جو منظر ہے اس کا بیان آتا ہے. مسلمانوں اور جو کفار ہیں ان کی تعداد کا فرق جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے دشمن کو جو ہے وہ کم دکھایا، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں. یعنی فتح مطلب جب اینڈ پہ جاتے ہیں تو پھر وہ فتح کے بارے میں، یعنی یہ اس کی بات ہوتی ہے. آیت نمبر 45 سے 48 تک جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو جنگ کے جو آداب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں احکام دے رہا ہے کہ ثابت قدم رہو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور شیطان کے دھوکے کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا. اور پھر آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 54 تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں منافقین کے انجام کے بارے میں فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کا پیغام آتا ہے کہ ایمان کمزور ہو تو شکست. اور جو فرعون کا انجام ہے اس کی بھی مثال انہی آیات میں آتی ہے. پھر آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 60 کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اور جو مجھے اس کا مفہوم سمجھ آیا ہے، اللہ رب العزت تیاری کے حکم کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ دشمنوں کے مقابل طاقت جو ہے وہ تیار رکھو، اور امن کی پیشکش جو ہے قبول کی جا سکتی ہے. یہ 65 آیت نمبر 65 سے 60 تک 55 سے 60 تک جو ہے وہ بات ہوتی ہے قرآن کریم میں. اس کے بعد آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 66 آیت نمبر 66 تک جو ہے صبر اور تناسب کی بات ہوتی ہے، اور پہلے جو ہے 1:10 کا حکم، اور پھر بعد میں تخفیف جو ہے کمی، وہ کمزور ہونے کے اوپر رعایت کی بات جو ہے وہ بھی انہی آیات میں آتی ہے. پھر آیت نمبر 67 یعنی 67 سے لے کر 71 تک جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم جو ہمیں سمجھ دیتا ہے، جو مجھے سمجھ آ سکی ہے، وہ قیدیوں کے معاملے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دنیاوی فائدے سے پہلے آخرت جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. پھر آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جب تلاوت کرتے ہیں جو اس کا مفہوم مجھے سمجھ آیا ہے، جو میں سمجھ سکا، وہ مہاجر اور انصار کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور پھر ایمان اور ہجرت کی جو فضیلت ہے قرآن کریم میں وہ بیان ہوتی ہے، اور باہمی مدد جو ہے وہ لازم ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک، یہ سورہ توبہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے، صرف اکیلی صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ اس کو تلاش کیجئے. بیسک مقصد میرا جو یہ ویڈیوز کرنے کا یہی ہے کہ جو میں چیزیں، جو پوائنٹس بیان کر رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی، آپ اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا پرپس جو ہے وہ سرو ہو جاتا ہے. اچھا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 جو سورہ توبہ کی ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتا ہے مشرکین سے برت کے بارے میں، عہد توڑنے والوں سے لا تعلقی کا اعلان، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں یہ آیات، یہ سمجھا رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پناہ مانگے اسے امان دو. آیت نمبر 7 سے 12 کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم، پیغام، نصیحت، تربیت، سبق جو آتا ہے وہ عہد کی پابندی کے بارے میں آتا ہے کہ جو وعدہ کریں ان وعدوں سے یا اس وعدے سے وفاداری کرنا ہے، اور عہد شکنی جو ہے وہ جرم ہے. آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 جو ہے جہاد کی حکمت کے بارے میں قرآن کریم میں ان کا بیان ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے بارے میں جو ہے وہ بیان آتا ہے، اور آزمائش کے ذریعے خلوص جو ہے
وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 جو ہیں یہ مسجد اور ایمان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ ان میں مسجدوں کے جو حقیقی وارث ہیں وہ مومنین ہیں، یہ بات ہوتی ہے، اور پھر انہی آیات میں ایمان اور جہاد کی جو فضیلت ہے ان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 24، یعنی 23 اور 24 جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہے کہ رشتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ دین ہے، ٹھیک، اور ضابطہ حیات جو ہے، اگر والدین یا بھائی دین کے دشمن ہوں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی اطاعت جو ہے وہ بالکل نہیں کرنی۔ اللہ کی محبت، اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 27 کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو غزوہ حنین کے بارے میں جو بات ہے وہ ہوتی ہے، اور کثرت پر جو غرور ہے وہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن کریم کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 28 جو ہے، اس میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 28 جو ہے اس میں مشرکین کا مسجد حرام میں داخلہ منع ہے، یہ کلیئرٹی کے ساتھ حکم آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 29 جو ہے، 29 سے 35 تک جو مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ اہل کتاب اور زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوتی ہے، جزیے کے حکم کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور مال جمع کر کے خرچ نہ کرنے والوں کے بارے میں جو بات ہے اس کی وعید جو ہے وہ قرآن کریم کی طرف سے ہو رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پھر آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 36 اور 37 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو مہینوں کا نظام ہے اس کے بارے میں، یہ جو 12 مہینے ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اور جو ایک لفظ آتا ہے نسائی، نسائی کا مطلب ہوتا ہے کہ مہینوں کی جو تبدیلی ہے نسائی کہلاتی ہے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ جب ہم آیت نمبر 38 سے 41 تک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مطلب بتا رہا ہے، اس کے اندر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنا ٹھیک نہیں ہے، دنیا کی جو محبت ہے وہ کہیں رکاوٹ نہ بنے، اور جہاد کے لیے نکلنا فرض ہے۔ یہ بات، یہ ہدایت، یہ احکام ان آیات میں ہے۔ پھر آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 52 تک جو مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ منافقین کی جو بہانے بازی ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، جھوٹے عذر جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایمان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں۔ ان آیات میں یہ پیغام آتا ہے۔ آیت نمبر 53 یعنی 53 سے لے کے آیت نمبر 59 تک ریاکاری کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے، اور انفاق بھی قبول نہیں اگر نیت خراب ہو تو، یہ آیات بیان کرتی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 60 جو ہے یہ زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں بات کرتی ہے، یعنی زکوٰۃ کن کن کو دینی چاہیے یا کس کس شکل میں ہو سکتی ہے، یہ یعنی فقیر جو ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قرآن فرماتا ہے مسکین کو، عاملین کو، اور جو ہوتے ہیں نا مؤلفۃ القلوب ان کو، جو پھر غلام آزاد کروانا بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، قرض دار جو ہوتا ہے اس کو دی جا سکتی ہے، فی سبیل اللہ بھی دی جا سکتی ہے، مسافر کو بھی دی جا سکتی ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اس آیت سے، آیت نمبر 60 سے۔ پھر آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 72 جو ہے اس میں قرآن کریم اللہ رب العزت منافقین کی صفات بتاتا ہے ہمیں کہ طعنہ زنی اور کمزور ایمان اور ہے ان لوگوں کا خاصہ، اور جنت کا وعدہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں کے لیے ہے۔ یہ ان آیات میں جو ہے یہ ان آیات میں کلیئرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 78 کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو قرآن کریم کا حکم آتا ہے، سختی کا حکم آتا ہے منافقین کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین کے خلاف جو موقف ہے اپنا بالکل کلیئر رکھو، واضح رکھو۔
آیت نمبر 79 سے 85 تک جو مجھے سمجھ آئی، جو میں سمجھ سکا، دلوں کی بیماری کے بارے میں بات کی گئی ہے، سچی نیت کا جو اجر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 92 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تبوک کے موقع کی بات کرتے ہیں۔ کمزور اور معذور جو ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، اور جو سچے مومن وہ آنسو بہاتے ہیں، ان آیات میں جو مجھے سمجھ آئی۔ اس کے بعد میں اگر اس کو ان نٹشل 10ویں پارے کے جو سبق ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ہمیں سبق جو ملتا ہے سب سے پہلا وہ یہ ہے 10ویں پارے سے کہ اللہ رب العزت پر توکل جو ہے اس کے ساتھ تیاری ضروری ہے، اور عہد کی جو پاسداری ہے وہ دین کا حصہ ہے، اور منافقت جو ہے سب سے بڑا اندرونی خطرہ ہے۔ مال اور اولاد جو ہیں وہ آزمائش ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت جو ہے ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ مرکزی پیغام جو ہے وہ یہ آتا ہے، یہ سپارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک عملی جد و جہد بھی ہے، اور خلوص کے بغیر جو عمل ہے وہ قبول نہیں ہے۔ کامیابی اللہ رب العزت کی مدد سے آتی ہے، تعداد سے نہیں آتی۔ اور اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ایک دعا ہم کرتے ہیں۔ آج آئیے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے نا، رمضان کا بابرکت مہینہ، ہمیں اخلاص، قربانی اور تقوی سکھانے کے لیے ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں اس کو دوبارہ دیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے دلوں کے نفاق کو دور کریں، دلوں کو نفاق سے پاک کریں اور سچے ایمان والے بنیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمیں سچا ایمان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں منافقت سے بچا، اور یا اللہ ہمیں اپنے دین کی جو خدمت ہے اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔